اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کا انسان ناکام ہے۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس صورت میں ممکن ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو پہچان لے، ظاہر کے دھوکے میں نہ آئے۔ انسان کی کامیابی اس وقت ممکن ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے اور ظاہر کے دھوکے میں نہ آئے، تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ کامیابی کے راستے پر چلے۔ وہ تو میرا موضوع نہیں ہے نا، لیکن میں ناکامی اور کامیابی کی بات آج کا انسان ناکام ہے، آج کا میرا موضوع یہ ہے۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ قصے کہانیاں یا آپ کو پیچیدگیوں میں نہیں ڈالتا کہ آپ ایک بات کو گھما پھرا کے میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، صاف بات، ٹو دی پوائنٹ بات۔ جو انسان جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، جو ظاہر کے دھوکے میں آ گیا، جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، وہ انسان ناکام ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ جس نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی وہ ناکام ہے۔ سادی سی بات ہے، دلائل میرے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بغیر یعنی ریفرنس کی بات کر رہا ہوں۔ اب کامیاب انسان وہ ہے جو ظاہر کی حقیقت کو سمجھ گیا، اپنے آپ کو جان گیا اور اپنے راستے کو، اپنی منزل کو اس نے پہچان لیا، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو موضوع میرا یہ ہے کہ آج کا انسان ناکام ہے، یہ یعنی حقیقی اور سچی بات ہے۔ دیکھیں، ظاہر کے دھوکے سے تو ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذہن ہی نہیں بنتا۔ حالات ایسے کہ بھئی یہ لوگ کیا کہیں گے، میری تو ناک کٹ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، بعض معاملات ایسے آتے ہیں۔ تو یا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اپنی خواہش کو چھوڑنا ہوگا، رسول کے طریقے کو لینا ہوگا، اور وہ رسول کا طریقہ نفس کی مخالفت کا ہے، نفس کی موافقت کا راستہ نہیں ہے۔ رسول کا راستہ جو ہے وہ نفس کی مخالفت کا ہے۔ تو بہرحال اب نفس کی مخالفت ہم لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے، ذہن ہی نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں، ہم نے سے ہر شخص جو ہے اپنے حیثیت کے مطابق اپنی حیثیت میں وہ فرعون ہے، فرعون وقت کہتے ہیں نا۔ فرعون کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ عملی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات یعنی زبان سے تو مانتے ہیں، اللہ رسول کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے ہماری انا جو ہے مجروح ہوتی ہے۔ اب ایک مالدار شخص ہے اور وہ یعنی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اب اس کی اپنی ایک انا ہے، ایگو ہے۔ عام طور پہ آپ مسجدوں میں دیکھیں، بڑے لوگ جن کو ہم بڑا کہتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے مسجدوں میں، نہ آپ نہ نواب کو دیکھیں گے نہ خان کو دیکھیں گے۔ اب ان کی ایگو جو ہے وہ آئے گا، وہ اس کے پاس تو اربوں روپے ہیں، تو وہ غریبوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا؟ میں نے خود دیکھے ایسے لوگ مسجد جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ویسے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، تو دیکھیں، ناکامی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے، یہ میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ اگر اپنی یعنی سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ سچ کیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سچائی کی تلاش کتابوں میں ہے، اور یہ تو اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہ رہے، ظاہر ہی کے گرداب میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ناکام ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ایسی بات ہے کہ عام طور پہ جو ہے
جو اس وقت حالت ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت نقصان سے دوچار ہے، خسارے سے دوچار ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ظاہر کو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھ لیا ہے۔ ہر شخص ظاہر کی فکر میں ہے۔ آپ دیکھ لیں کاروباری لوگوں کو دیکھ لیں، وہ ایک کاروبار سے دوسرا، یا پھر اس میں ایک دکان کر لی پھر ساتھ والی دکان، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ساتھ والی دکان بک رہی ہے وہ بھی لے لی، وہ بھی شامل کر لی، پھر ساتھ والا۔ تو اسی طرح مطلب وہ ظاہر کی فکر میں رہتے ہیں اور وہ ظاہر ہی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اصل اپنی حقیقت کو، اپنے باطن کو بھلا کے وہ ظاہر کو ترقی دیتے ہیں۔ یہ ترقی تو کوئی ترقی ہے نہیں اگر سچ میں آپ جانیں، کیونکہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے بھی تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، نہ آپ کو موت سے بچا سکتا ہے نہ بیماری سے۔ آج آپ دیکھ لیں ایک شخص ہے ہمارے ملک میں، بیمار ہے، سخت بیمار ہے، لیکن پیسہ اربوں ہے، تو وہ پیسہ تو اس کو بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ آئے گی بیماری، موت بھی آئے گی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج کا انسان ٹوٹلی نقصان میں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ظاہر کو اہمیت دے دی ہے، اپنے آپ کو بھلا کے یہ ظاہر کی یاد میں مبتلا ہے اور ظاہر ہی کی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کے لیے، آپ ان کے ظاہر کے لیے، کامیابی کے لیے سوچتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں اچھے سے اچھے آپ سکولنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اور وہ مال اور اولاد آپ کے دل میں ہے۔ ہائے میرا بچہ، کتنی آپ دیکھیں پریشان ہو جاتی ہیں، بچے کو بخار ہو گیا، 103 بخار ہے، دل کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دل کو ہوگی پریشانی، دل پہ لگے گی یہ بات، کیونکہ دل میں ہے مال اور اولاد، دل میں ہے۔ تو دیکھیں دل تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور دل میں تو اللہ کا، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان ٹوٹلی نقصان میں جا رہا ہے۔ کیوں کہ اس نے اپنے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ میری بات ذرا نوٹ کر لیں، ظاہر کو ترجیح جس نے بھی دے دی وہ ناکام ہے۔ ہاں، جس نے اپنے حقیقت پر یقین کر لیا۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ امر ربی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں کو جب حکم سجدہ ہو رہا تھا تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جب میں اس کے ظاہر کو برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ انسان کون ہے؟ مسجود ملائکہ ہے۔ آپ کو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا۔ یہ چیز ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ناکام ہوں گے، چاہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا زبانی طور پر، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دین کی حقیقت سے تو واقف نہیں ہیں۔ آپ نماز کی اہمیت سے آپ غافل ہیں۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کون سی صورت میں ہے؟ سورہ ماعون میں۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ دوزخ کا ایک گڑھا ہے جس سے روزانہ 70 مرتبہ دوزخ پناہ مانگتی ہے۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ یہ اپنی نماز، آپ دیکھیں آج کروڑوں نمازی ہیں، لیکن کتنے نمازی ایسے ہیں جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل نہیں ہیں؟ نماز تو ہماری ایک اٹھک بیٹھک بن گئی ہے۔ ماں بچے کو کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو، بس وہ اٹھک بیٹھک کر لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نے عشاء کے وقت کہتا ہے میں نے فجر کو وضو کیا تھا، ہے نا، اور ہے ابھی بس سب ٹھیک ہے، بس جلدی جلدی ٹھونگے مار کے ماں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ دیکھیں یہ سارا ماحول ایسا ہے۔ ہم کون سے اپنی نماز کو
یعنی نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ آپ اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، کتنے آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ سجدہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ، حدیث کا مضمون ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بہرحال بات تھوڑی سی کرتے ہیں ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم